ہوش نہیں ہوتا ہے کہ ہم کب اور کیسے یہاں پہنچے. بلاوا ضرور آتا ہے لیکن یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم لوگ گناہ گار, پتہ نہیں کتنی برائیاں کی ہوں گی, کتنی گناہ کیا ہوگا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم آج اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جس کا لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں. آج اس جگہ کی اتنی بے حرمتی, کیا نعرے لگانا اتنی ہی ضروری تھا؟ کیا آپ کو اجازت دیتا ہے اسلام, جس اسلام کی آپ بات کرتے ہیں, کیا وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی بیٹیوں اور بہنوں کا اس طریقے سے کریں حرکت کہ وہ ان کی بے عزتی ہو جائے؟ آپ کے ملک کا کیا رہ گیا ہے؟ مجھے ایک بتائیں کہ پاکستان کی عزت کا اب کیا رہا؟ جیسے ہماری بہن نے کہا کہ انہوں نے سونامی کا شور مچایا تھا. بالکل سونامی آئی ہے, لیکن اس سونامی میں ہمارے کلچر کو, ہمارے ایمان کو اور ہماری ہر چیز کو, ہر وہ تربیت جو ہمیں والدین نے ہمیں دی تھی وہ بہا کر لے گیا ہے. کیا یہی ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا یہی پاکستان ہم اپنے بچوں کو دیں گے کہ جہاں پہ نہ بڑوں کی عزت ہے, نہ بچوں کا لحاظ ہے, نہ اس جگہ کا لحاظ ہے اور احترام ہے جہاں جانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتے ہیں؟ لوگ اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے اس جگہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک نظر ہم اپنے رسول کو, اپنے اس جگہ کو, اس روضے کو, اس حرم کو دیکھ لیں جہاں کے لیے ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں. یہی تربیت ہم دے رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کس کا ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ کس کا یہ ایجنڈا ہے؟ یہ پاکستان کا تو نہیں ہے, یہ کسی اور کا تو نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ ہمارے ملک میں ہمارے لیڈروں نے یا جنہوں نے بھی, ہمارے بڑے بزرگوں نے ہمیں کبھی یہ چیز نہیں سکھایا تھا کہ آپ اس آواز میں اور اپنی اس آواز کو اس طریقے سے بلند کریں کہ ساری دنیا آج صرف ہم پر مذاق نہیں اڑا رہی ہے, ہم پہ تھوک رہی ہے. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اسرائیلی؟ کیونکہ اور تو کسی ملک کی طرف سے کبھی کوئی اس قسم کی باتیں نہیں آئی ہیں. کیا آپ ان کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, لیکن مسلمانوں میں کب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا موازنہ جو ہے یا تو رسول اللہ سے کریں یا اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. سن کر دل دہل جاتا ہے کہ آپ اپنا مقابلہ اللہ سے کر رہے ہیں. آپ کا وہ 4 دن پہلے کی تقریر کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ آپ جا کر لوگوں کے سامنے میرا پیغام پہنچائیں, آج وہ کہتا ہے کہ میرا پیغام آپ لوگوں کو پہنچائیں. آپ کس سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی ہے؟ کبھی آپ کو خوف نہیں آیا ہے کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل سے اتنا ختم ہو چکا ہے؟ ہمیں سنتے ہوئے خوف آتا ہے. اس دن سے آج میرا دل دہلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کیا ہونے والا ہے, کس عذاب میں ہم لوگ آنے والے ہیں, کس عذاب میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں. کیا اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے؟ کہاں ہیں سارے لوگ؟ کیوں سب کی آوازیں بند ہیں؟ کیوں کہ ہمارے ریلیجس لیڈر کی آوازیں اس وقت بند ہیں؟ کیوں عوام کیوں نہیں اس بات کو اٹھا رہی ہے؟ ہم لوگ کیوں چپ ہیں؟ اس سے بڑھ کے آپ لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ کچھ اور بھی چاہیے؟ اب رہ کیا لیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے بتائیں ہمارے پاس اب کیا ہے؟ ہم اس اسلام کو آگے نہیں بڑھا جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن مسلمان کے ناطے آپ کو اس جگہ کی عزت کا خیال نہیں ہے. اس جگہ کی بے حرمتی آپ لوگ کر رہے ہیں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا عقیدہ ہے, ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں. لیکن آج آپ یہ حرکت کر رہے ہیں, یہ آپ آواز کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس ملک کا آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ ہی حافظ ہوگا اس کا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہنوں نے بڑے